ایک دفعہ کلاس میں ایک طالب علم کہنے لگا کہ دنیا میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اہل حدیثوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، دیوبندی حضرات سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح، بریلوی حضرات سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک، اور شیعہ اور قادیانی سے پوچھا جائے وہ تو کہتے ہیں ہم تو سب سے بہتر اور سب سے اچھے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان میں سے صحیح کون ہے۔ تو میں نے اس طالب علم سے کہا کہ بیٹا اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا آتی ہے نا، نماز میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نماز میں تو روٹین میں پڑھ جاتے ہو، کبھی ذرا جی لگا کر دل لگا کر اسپیشلی اس دعا کو پڑھا کرو۔ نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ یہ بہت سے طریقے، بہت سے راستے اور بہت سے فرقے اور مذہب میرے سامنے موجود ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ان میں سے سچا کون ہے، ان میں سے صحیح کون ہے، یا اللہ میری رہنمائی کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم جی لگا کر دعا کرو، بات سمجھ آ جائے گی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ بس اہل حدیث ہو جاؤ، اہل حدیث ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی ایک کو نشانہ بنا کر کہا جائے کہ یہ ٹھیک ہے اور باقی سارے کے سارے غلط ہیں۔ اپنے انداز سے کسی کو صحیح یا غلط کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو چند ہی دن گزرے، وہی طالب علم میرے پاس مسجد میں آ گیا اور آ کے روتے ہوئے کہنے لگا کہ سر جی مجھے اہل حدیث بنا لیجئے، اہل حدیث بننے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہنے لگا کہ جی آپ نے دعا پڑھنے کا مجھے کہا تھا، اس دن سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی۔ 5-6 دنوں بعد خواب میں مجھے کہنے والے نے کہا کہ اپنے استاذ کی بات مان لو، یہ جو کہتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آپ اہل حدیث ہیں، مجھے بھی اہل حدیث کر لیں۔ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ اہل حدیث ٹھیک ہیں اور آپ جو کچھ کہتے ہو درست ہے۔ تو میں نے اسے بتلایا کہ بیٹا اہل حدیث ہونے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص فارم نہیں فل کرنا پڑتا کہ یہ فارم فل کر کے اہل حدیث ہو جاتے ہو۔ اہل حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، قرآن حدیث کو پڑھنے والے اور ان کے مطابق عمل کرنے والے۔ بس تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد جو بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ وہ قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ الحمدللہ وہ نوجوان پکا اہل حدیث ہے اور آج تک اسی مسلک پر قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال، میرے بندو تم سب گمراہ ہو، راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، تمہیں راستے کا کچھ علم نہیں۔ فاستہدونی اہدکم، مجھ سے سیدھے راستے طلب کرو، سیدھے راستے کی توفیق مانگو، میں تمہیں سیدھا راستہ